अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फातिमा तारिक के कलम से तहरीर करदा नावल वे में कमली यार थी के एपिसोड नंबर 9 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। सुफियान अभी तक शौक में था। वो इस इंसान को जिसे उसने हर जगह ढूंढा, उसे ऐसे यहाँ पाएगा ये वो कभी सोच भी नहीं सकता था। वो चलता हुआ सोफे पर आकर बैठा। नाश्ता लग गया, सब आ जाएं। हमना ने आकर सबको इत्तला दी। आ जाओ। अबीहा अपनी जगह से उठकर खड़ी होकर बोली। किरण और वहाँ मुड़कर टेबल की तरफ बढ़ गई। सुफियान भी उठा और उनके पीछे चला गया। अब उसको हिम्मत करके सब फेस करना था। मोनो रुक, मुझे बात करनी है। अबीहा भी उनके पीछे जाने वाली थी जब समीर ने रोका। क्या? उसने पलट कर कहा। तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ? इस प्रोफेसर ने कुछ किया? कहीं उसने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया? वो उधर देखकर समीर उसका चेहरा घुमाकर देखने लगा। समीर, अबीहा ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारकर कहा। क्या है? मैं तो पूछ रहा हूँ, वो मुँह बसूर कर बोला। तुम ज़्यादा सोच रहे हो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। माना वो गुस्से के तेज़ हैं, पर इतने पागल नहीं जो अपनी बीवी पर हाथ उठाएं। वो अबीहा आफंदी की च्वाइस हैं और मैं इतनी पागल नहीं जो किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत करती हूँ जो मोहब्बत के काबिल ना हो। वो अपना दुपट्टा सही करते हुए बोली। उसके लहजे में यकीन सा छलका था। समीर कुछ पल के लिए खामोश रह गया। वो कई बार उस पागल लड़की की बातें सुनकर चुप सा हो जाता। अल्लाह करे उसे भी तुम जैसी अच्छे दिल वाली लड़की से मोहब्बत हो जाए। समीर ने दिल से दुआ दी। आमीन। पर अगर उसे मुझसे भी मोहब्बत ना भी हुई तब भी मैं उसे अपनी मोहब्बत का इतना आदी बना दूंगी, उसे इतनी मोहब्बत दूंगी वो एक दिन ज़रूर कहेगा। अभी हाँ, मोहब्बत का पता नहीं, पर तुम्हारी आदत हो गई है। और जानते हो, मोहब्बत से ज़्यादा ख़तरनाक आदत है। वो एक अज़म से बोली। इंशाल्लाह। पर अब क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा या अभी हाँ मैडम के घर से यूं ही जाना पड़ेगा? वो अपने पेट पर हाथ रखकर दुहाइयाँ देते हुए बोला। चलो ड्रामेबाज, पहले मुझे बातों में लगा दिया, अब यूँ ड्रामे कर रहे हो। अबीहा ने उसके कंधे पर मुक्का मारते हुए कहा। दोनों हंसते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। हॉल में दाखिल होते ही अदील ने उन दोनों को हंसते हुए देखा तो गुस्से का घूंट पिया। अस्सलाम वालेकुम। डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर वो उस पर बैठते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम। अदील भाई कैसे हैं? सुफियान ने सलाम का जवाब देते हुए पूछा। सुफियान मियाँ, अब तुम्हारी बहन मेरी ज़िंदगी में आ गई है तो भला हाल कैसी होगा? वह सामने बैठी ब्रेड का पीस तोड़ती अबीहा को देखकर बोला। उसका तंज और किसी को ना सही पर अबीहा को खूब समझ में आ गया था। हाँ प्रोफेसर साहब, हाल तो अब शानदार ही होगा। अबीहा जैसा हीरा जो मिला है। समीर को उसका यूं कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो चाय पीते हुए बोला। अदील ने गुस्से से एक नज़र उसे देखा और दोबारा अपनी नाश्ते की तरफ मतवज्जा हुआ। अब ये हीरा असली है या नकली, ये तो वक्त ही बताएगा। वह तंज़िया अंदाज में बोला। उसकी बातें सुनकर अबीहा को बहुत सुबकी महसूस हुई। यूँ सबके सामने वो एक तरह से उसकी बेइज्जती कर रहा था। खामोशी से नाश्ता करो, सकीना बेगम ने अदील को घूर कर कहा। अबीहा का तो अब नाश्ते से दिल उकता गया था, फिर भी ना चाहते हुए वो वहीं बैठी रही। सबने नाश्ता किया और अबीहा से मिलकर वापस चले गए। अब रात को वलीमा था, इसलिए अबीहा को 1 बजे तक पॉलर जाना था। वो काफ़ी देर तक सकीना बेगम के पास बैठी रही, उनसे बातें करती रही। सकीना बेगम के कहने पर वो अपने कमरे में आई और वलीमे की चीज़ें रखने लगी। सब सामान रखकर वह नीचे आई तो सामने अदील माथे पर बल डाले खड़ा था। सकीना बेगम के कहने पर वो उसे पॉलर छोड़ने जा रहा था। वो बाहर खड़ी गाड़ी में सामान रखकर फ्रंट सीट पर आकर बैठी। अदील ने गाड़ी चला दी। आप नाश्ते के टेबल पर क्या कह रहे थे? ज़रा दोबारा कहिएगा। वो उसकी तरफ चेहरा मोड़ कर बोली। क्यों, तुम्हारे कान बंद थे, सुना नहीं था? वो ड्राइविंग करते सामने देखते हुए बोला। हमारी शादी जैसे भी हुई पर अब हो चली है। हमारा रिश्ता कैसा है ये सबको बताने की ज़रूरत नहीं। आप प्लीज़ सबके सामने ये सारी बातें मत करें। आपको जो भी कहना है मुझे कह दिया करें। इस तरह अच्छा नहीं लगता। सब क्या सोच रहे होंगे? वो उसकी तरफ देखती हुए बोल रही थी जिसके चेहरे के तासुरात से ये जानना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, तुम मिस अबीहा मैडम, ये शादी तुम्हारे लिए अहम हो सकती है, मेरे लिए नहीं। तुम्हें बड़ा शौक था ना मुझसे शादी करने का, अब भुगतो। मैं तो ऐसे ही करूँगा, आज भी और कल भी। वो अपने हर लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, मेरे साथ जैसा सलूक रखना है रखें, पर सबके सामने इज्जत से पेश है। हमारे रिश्ते का तमाशा मत लगाएं। अबीहा की आवाज़ अब ऊँची हुई थी। तमाशा? हाँ हाँ, तमाशा। तुमने मेरी ज़िंदगी को तमाशा बना के रख दिया और अब बोल रही हो रिश्ते का तमाशा मत लगाओ। वाह। वो गाड़ी को सड़क की एक तरफ रोकते हुए मुकम्मल उसकी जाने मतवज्जा होकर बोला। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, अपनी मोहब्बत का इजहार ही तो किया था। गलत तो आपने कल रात मेरे साथ किया था। वो उसको कल रात की हरकत याद करवा के अदील ने एक हाथ से उसके मुंह को दबोचा। अबीहा मैडम, कल जो भी मैंने किया उसको एक सज़ा समझो। वैसे तुम्हें तो यही चाहिए था ना, और मोहब्बत का तो नाम भी मत लो। तुम जैसी लड़की को क्या पता मोहब्बत किसे कहते हैं, जिसका दिल आज एक पर तो कल दूसरे पर आ जाता है। वो क्या जाने पाक मोहब्बत किसे कहते हैं। उसको छोड़ते हुए बोला। उसके अल्फाज अबीहा को तीर की तरह लगे। वो बिना कुछ बोले शीशे के बाहर देखने लगी। अदील ने गाड़ी दोबारा चला दी। अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ को सहने के लिए उसे दिमागी तौर पर तैयार होना था। वह जिस काम को आसान समझ रही थी वो अब नामुमकिन सा नजर आ रहा था।
آج تک اگر کوئی اس کے سامنے اس طرح بات کرتا وہ اسی وقت اس کے چاروں شانے چت کر دیتی، پر یہاں کوئی اور نہیں عدیل تھا۔ تبھی گاڑی جھٹکے سے پالر کے سامنے رکی۔ ابیحا گاڑی سے سامان لے کر اتری، بنا اس کی طرف دیکھے عدیل نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ دور جاتی گاڑی کو دیکھتی رہ گئی، مڑ کر پالر کی طرف دیکھا۔ ایک چھوٹا سا پالر تھا، اگر ابھی وہ ابیحا افندی ہوتی تو اس پالر میں کبھی نہ جاتی، پر اب وہ ابیحا عدیل بن چکی تھی۔ اب تو وہ بنا تیار ہوئے بھی خوشی خوشی ہال میں جا سکتی تھی۔ قریباً 6 بجے اسے باہر عدیل کے آنے کا پتہ چلا۔ وہ خود کو سامنے بڑے سے شیشے میں دیکھتی پالر کے دروازے سے باہر نکلی۔ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر عدیل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اپنی میکسی سنبھالتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کیوں دماغ خراب کیا؟ وہ بولا نا 10 منٹ تک پہنچ رہا ہوں، وہ غصے سے کہتا کال کاٹ گیا اور مڑ کر اپنی ساتھ بیٹھی ابیحا کو ایک نظر دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ابیحا کو زندگی میں کبھی اتنی سبکی نہیں ہوئی تھی جتنی آج اس کے اگنور کرنے پر ہو رہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگر عدیل کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ اس کی تعریفیں کرتا نہ تھکتا، پر یہاں عدیل تھا جو کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ یوں ہی سوچا میں وہ ہال میں پہنچ کے عدیل اسے لیے ہال میں داخل ہوا۔ 10 منٹ اسٹیج پر بیٹھ کر عدیل اتر کر اپنے دوستوں کی طرف چلا گیا۔ بھیا بہت پیاری لگ رہی ہو، کہیں میری نظر نہ لگ جائے، ماہم اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ کل رخصتی تھی، آج نہیں جو تم آنسو بہا رہی ہو۔ ابیحا اسے علیحدہ کرتے ہوئے بولی۔ بھیا یار بہت دکھی ہوں، صرف تم مجھے سمجھ سکتی ہو، اس لیے تمہارے سامنے روتی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ابیحا پریشان ہو گئی۔ ماہی یار کیا ہوا بتاؤ مجھے، اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولی۔ تبھی کرن غصے سے لال چہرہ لیے اپنی ساڑی سنبھالتی ابیحا کی طرف آ کر بیٹھی۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ ابیحا نے حیرانگی سے اس کا لال چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، ایک بات یاد رکھنا ابیحا، یہ مرد ہوتے ہی بے وفا ہوتے ہیں، جہاں ان کو بہتر مل جائے وہاں وہ 2 منٹ میں جھک جاتے ہیں۔ وہ ٹیشو سے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ ابیحا نے حیرانگی سے دونوں کو دیکھا۔ ماہی چپ کرو اور بولو کیا ہوا؟ ابیحا نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ تم سب میرے دوست نہیں ہو، خود تم نے شادی کر لی، آہل اور کرن دونوں انگیجڈ ہیں، سمیر کا بھی کچھ چل رہا ہے اور میں بیچاری اکیلی پھر رہی ہوں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ابیحا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ تو کوئی رونے والی بات نہیں تھی۔ اس کی ہنسی چھوٹ گئی جسے اس نے بہت مشکل سے روکا۔ 1 منٹ، تم نے ابھی کہا کہ سمیر کا کچھ چل رہا ہے، کس کے ساتھ؟ کون ہے وہ؟ ابیحا ایک دم ماہم سے بولی۔ بات یاد آنے پر اس کی طرف مڑی۔ ایسا مجھے لگتا ہے، وہ بہت بدلا لگتا ہے، ہر وقت بی ایس سی کے ڈپارٹمنٹ میں گھسا رہتا ہے۔ 1-2 دن مکمل انفارمیشن نکال کر لے آؤں گی، اب یہ سمیر نہیں بچے گا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کرتی دور سے ان تینوں کی طرف آتے سمیر کو گھورتے ہوئے بولی۔ یار کرن تم غلط سمجھ رہی ہو، میری بات تو سنو۔ تبھی آہل اسٹیج پر آ کر اس کے کرن کے قریب پہنچ کر بولا جس نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ تم سے تو میں نے بات بھی نہیں کرنی، دفعہ ہو جاؤ اس چھپکلی کے پاس۔ وہ اپنا موبائل نکال کر ڈرائیور کو کال کرتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز تھوڑی سی اونچی تھی۔ آہل نے آس پاس دیکھ کر چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ فنکشن اپنے اختتام پر پہنچا۔ عدیل آدھے گھنٹے پہلے ہی کسی کو بنا بتائے چلا گیا تھا۔ سکینہ بیگم نے فون کیا تھا، اس نے دوست سے ضروری کام کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ سکینہ جی رسم کے مطابق تو دونوں کو ساتھ ہی لے کر جانا تھا، پر کوئی بات نہیں، عدیل میاں مصروف ہیں تو ہم ابیحا کو لے جاتے ہیں۔ ثانیہ بیگم آگے بڑھ کر بولی۔ ایک طرف کھڑی ابیحا سب سن رہی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر میسج کی ٹون بجی۔ اس نے میسج اوپن کیا تو عدیل کا تھا۔ اگر آج تم اپنے باپ کے گھر گئی تو باقی کی زندگی بھی وہیں گزارنا۔ میسج پڑھ کر اس نے موبائل کی اسکرین بند کی۔ ڈیڈ آپ سب جائیں، میں نہیں جا رہی، 1-2 دن تک عدیل کے ساتھ آؤں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر افندی ملک سے بولی۔ آج شاید پہلی بار وہ مسکرا رہی تھی۔ افندی ملک آگے بڑھے اور اسے سینے سے لگایا۔ ٹھیک ہے، اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ ابیحا نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر چلے گئے۔ سمیر نے ان سب کو ان کے گھر چھوڑا اور چلا گیا۔ وہ کمرے میں آئی، کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کل بھی وہ ساری رات روتی رہی تھی اور نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ آنکھیں بند ہو رہی تھی، بہت زبردستی کرنے کے باوجود بھی وہ سو گئی۔ 1 بجے کے قریب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ افندی ملک کے گھر جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہال سے نکل گیا۔ وہ اپنے طریقے سے ان سب کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ کمرے میں آیا تو سامنے لحاف میں چھپی ابیحا پر نظر پڑی۔ میک اپ سے پاک چہرہ لحاف سے دکھ رہا تھا۔ آج باپ کے گھر جانے سے روکا، ایک کر کے ہر چیز سے روکوں گا جس سے تمہیں خوشی ملتی ہو، زندگی حرام کر دوں گا۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بڑبڑایا۔ اپنی پہلی کامیابی پر وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ لیٹتے ہی وہ سو گیا۔ اب زندگی کس کو کیا سبق سکھانے والی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ابیحا نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے اور عدیل کے رشتے کو نارمل کر سکے، پر ہر بات کے جواب میں وہ اسے تانے دینا شروع کر دیتا جسے وہ صبر کے گھونٹ پی کر ہضم کرتی۔ گھر کے باقی سب افراد کے ساتھ اسے بہت مزہ آتا تھا۔ زندگی میں کبھی ایسے رشتے دیکھے جو نہ تھے، پر مجھے تو کچھ بنانا آتا ہی نہیں، میں کیسے بناؤں گی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ سکینہ بیگم نے اسے کچھ بنانے کے لیے کہا تھا، سو بھی مدد کر دے گی، تم 1 دفعہ بناؤ، مزہ آئے گا۔ کچن میں کام کرنا بھی بہت سکون دیتا ہے، دماغی پریشانی کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دادی جان، میں کرتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گھر میں کبھی کبھار کچن کا رخ کرتی تھی، وہ بھی کچھ کھانے کے لیے۔ آج پکانا پڑا تھا، وہ کافی کنفیوز ہو گئی۔
صوبیہ نے سب کچھ نکال کر اسے دیا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ بنانے لگے۔ چکن کڑاہی بنانی شروع کی تھی۔ اف کتنی گرمی ہے، اپنے چہرے سے بہتا پسینہ دوپٹے سے پونچھتے ہوئے بولی، ساتھ کڑاہی میں چمچ چلایا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، جون جولائی کے مہینوں میں تو کچن میں کھڑے رہنا ہی محال ہوتا ہے۔ صوبیہ ہنس کر بولی، وٹ، اتنی گرمی ہوتی ہے تو تم کیسے مینج کرتی ہو؟ شروع سے تم ہی کھانا بناتی ہو؟ وہ اب صوبیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ نہیں، بی ایس کے چھٹے سیمسٹر کو فریز کروانے کے بعد سے مکمل طور پر کچن میرے حوالے آ گیا، ورنہ اس سے پہلے تو رات کا کھانا بناتی تھی، بس باقی دادی کر دیتی تھی۔ پھر اب وہ بیمار رہنے لگی تو مجھے سیمسٹر فریز کروانا پڑا۔ وہ مرچیں کاٹ رہی تھی۔ او تو اب دوبارہ جوائن کر لو، گھر کے کاموں کا کیا ہے، میڈ رکھ لیتے ہیں، پڑھائی بھی بہت اہم ہے ابھی۔ ہاں کڑھائی میں چکن ڈال کر بولی۔ اب دل نہیں کرتا، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ گھر کے کام تو صرف ایک بہانہ تھا، وہ کسی کی یادوں سے بھاگ رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی باتیں کرتے کڑاہی کو دم پر رکھا۔ صوبیہ ساتھ رائتا اور روٹیاں بنانے لگی، تبھی باہر سے عثمان اور ہمنا کی آواز آئی۔ بھابھی، ان کو یہ جوس دے دیجیے گا۔ ہمنا روٹی بناتے ہوئے سامنے جگ میں بنے جوس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ابھی ہاں نے ہاں میں سر ہلائے، جوس کو گلاس میں انڈیل کر ٹرے میں 3 گلاس رکھ کے باہر آئی۔ اف اتنی گرمی ہے، وین والے انکل کتنی دونوں 1 مہینہ پہلے سے وین میں جانا شروع کیا تھا، کیونکہ عدیل کو آتے آتے دیر ہو جاتی تھی اور ہمنا کی پہلی کلاس بھی جلدی ہوتی تھی۔ یہ جوس پی لو، راحت ملے گی۔ ابھی نے جوس کا گلاس ہمنا کی طرف بڑھایا، اس سے پہلے ہی عثمان نے پکڑ لیا۔ عثمان کے بچے، تجھے زیادہ گرمی لگ رہی ہے؟ ہمنا نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ ارے یہ دوسرا تم لے لو، جھگڑا مت کرو۔ ابھی دونوں کو شانت کرتے ہوئے بولی اور دوسرا گلاس ہمنا کو دیا اور پاس بیٹھی سکینہ بیگم کو بھی ایک گلاس پکڑایا۔ ہائے میری بچی، کتنا پسینہ آ گیا۔ یہاں پنکھے کے نیچے بیٹھ سکینہ بیگم نے اسے پسینے میں شربور دیکھا تو فوراً بولی اور اسے پاس بٹھایا اور اپنے دوپٹے سے اس کا ماتھا صاف کرنے لگی۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے کچھ پل کے لیے وہ ہل نہ پائی، آنکھوں میں نمی سی آئی۔ ابھی کیا ہوا؟ میری کوئی بات بری لگ گئی؟ رو کیوں رہی ہو؟ اسے یوں روتا دیکھ کر سکینہ بیگم پریشان ہو گئی۔ عثمان اور ہمنا بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کچھ نہیں، وہ آج تک کسی نے ایسے پسینہ نہیں پہنچا نا، آپ نے کیا تو رونا سا آ گیا۔ وہ اپنی آنکھیں پونچھتے ہوئے بولی۔ ارے میری بچی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ سکینہ بیگم نے اسے فوراً سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ان کے گلے لگ کر خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ یہاں پر 1 ہفتے میں اس نے ان سب کو یوں فیملی کی طرح رہتے دیکھا تھا، وہ بہت خوش تھی، ایک اپنا پن سا محسوس کرتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد صوبیہ برتن سمیٹ رہی تھی، جب سفیان ہال میں داخل ہوا، اس کی پہلی نظر اس پر پڑی۔ سفیان، تم؟ میں ڈیڈ سے کسی ڈرائیور کے ہاتھوں چیزیں منگوائی تھی، تم کیوں آ گئے؟ وہ اسے دیکھتے ہی ایک دن آ کھڑی ہوئی تھی۔ آفندی صاحب سے چاہے وہ ٹھیک ہو گئی تھی، پر ثانیہ بیگم اور سفیان کے لیے وہ دل میں نرمی پیدا نہیں کر پائی تھی۔ ابھی بھی اس نے آفندی صاحب کو کال کر کے اپنی بکس، نوٹس اور لیپ ٹاپ منگوایا تھا، کیونکہ وہ کل سے یونی جانے کا سوچ رہی تھی۔ ہاں، وہ ڈیڈ نے کہا تو میں آ گیا، اور ایک ٹرالی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ اندر آ جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابیحا نے اسے اندر آنے کا کہا۔ صوبیہ اسے دیکھتے ہی کچن میں چلی گئی تھی۔ ابیحا نے اسے صوفے پر بٹھایا، اپنا موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ یہاں ٹھیک تو ہونا؟ اور وہ عدیل کا رویہ کیسا؟ خوش تو ہونا؟ سفیان نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ لیے۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی بہت خوبصورت بہن بھائیوں والا رشتہ تو نہیں ہے جو تم اتنی ٹینشن لیتے؟ اور دوسری بات، عدیل کا اور میرا رشتہ کیسا ہے کیسا نہیں، اس سب کی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جھوٹی فکر اپنے پاس رکھو۔ سامان دینے کا شکریہ، اب تم جا سکتے ہو۔ ابھی ایک دم بدتمیزی سے بولی اور صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ کچن میں کھڑی صوبیہ جوس کا گلاس لے کر باہر آئی تو وہ سب سن چکی تھی۔ رہنے دے، ٹھیک ہے ابھی میں چلتا ہوں، تم چاہے مجھے اپنا بھائی مانو یا نہ مانو، پر میں تمہیں اپنی بہن مانتا ہوں، تمہاری فکر کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ کھڑا ہو کر بولا اور بنا دونوں کو دیکھے اپنی آنکھوں پر گلاسز لگائے باہر نکل گیا۔ ابھی اپنا سامان لے کر اپنے کمرے میں آئی۔ صوبیہ نے جاتے ہوئے اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ لی تھی، اس کی نم آنکھیں بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی۔ خود کو مصروف کرنے کے لیے اس نے رات کے لیے کچھ بنانا شروع کر دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ بیڈ پر اپنا لیپ ٹاپ نکالے، آس پاس پیپرز پھیلائے، پچھلے 2 گھنٹوں میں مصروف تھی۔ جب دروازہ کھلا اور عدیل اندر داخل ہوا، وہ اسے بنا دیکھے فریش ہونے کے لیے واش روم گیا اور چینج کر کے کمرے میں لوٹا۔ ابیحا نے اس کا آنا نوٹ کر لیا تھا۔ یہ کیا گند پھیلا کر رکھا ہے؟ تمہارے باپ کا بیڈ نہیں ہے؟ یہ سب گند وہاں پر پھیلاتی تھی، یہاں نہیں چلے گا۔ اس کے نوٹس اس کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا۔ میرے باپ کا ناسی، پر میرے شوہر کا تو ہے۔ وہ نوٹس کو فائل میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ شوہر نہیں ہوں تمہارا، اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنی گھڑی اتار رہا تھا۔ اب تو اسٹیمپ لگ چکا ہے، پیپر سائن ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر منہ سے اقرار کر لیا مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول کیے۔ تو پروفیسر عدیل امتیاز، بیوی تو میں آپ ہی کی ہوں۔ وہ بھی صاحب چکتا کرتے ہوئے بولی اور اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تم کتنی بری ہو، تمہیں ذرا برابر بھی احساس ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ ویڈیو لیک کر کے کیا ملا تمہیں؟ پورے شہر میں بدنام کر کے رکھتی ہے۔ یونیورسٹی میں ذرا عزت نہیں بچی، سب کو لگتا ہے میں نے زیادتی کی ہے۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپ کو سامنے پڑے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر دے مارا۔ شیشہ چکنا چور ہو کر زمین پر بکھرا تھا۔ شیشے کا ٹکڑا ابیحا کے پاؤں پر لگا تھا۔ اس کی ہلکی سی چینخ نکلی۔ وہ تو بس عدیل سے بات کرنے کی کوشش کرنے کے لیے یہ سب بول رہی تھی۔ کیا ہو گیا عدیل؟ وہ اپنی تکلیف بھلائے کھڑی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔
بولو، تمہیں کیا ملا اپنے باپ کے ساتھ مل کر عروج کو میری زندگی سے نکال کر؟ صرف مجھ سے شادی کرنے کے لیے یہ سب کیا نا؟ اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ چلی گئی، اور اب میرے ہی گھر میں بیٹھی ہنستی ہو؟ تو دل کرتا ہے تمہارے چہرے سے یہ ہنسی کھینچ کر باہر پھینک دوں، تاکہ ساری زندگی کبھی ہنس نہ سکوں۔ وہ اس کا منہ دبوچ کر بولا، میرا نام تو پا لیا اس گھر میں، میرے کمرے میں تو جگہ چھین لی، پر ابیحہ آفندی ملک کبھی میری زندگی میں بیوی کا مقام حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ تم جیسی آوارہ لڑکی کو میں اپنی بیوی بالکل نہیں مان سکتا۔ کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں، جو لڑکی سب کے سامنے اپنی نمائش کرتی ہو، وہ میری بیوی بالکل نہیں بن سکتی۔ اسے زمین پر دھکا دیتے ہوئے بولا۔ کئی شیشے اس کے بازو پر لگے، ان شیشے کے پرزوں نے اتنی تکلیف نہیں دی جتنی اس کے ان الفاظ نے دی تھی۔ اور خبردار اگر میں نے اب تمہاری ایک بھی تصویر سوشل میڈیا کی کسی سائٹ پر دیکھی، کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ وہ اسے وارننگ دینے والے انداز میں بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا، اور ابیحہ کی سوئی ابھی تک طلاق لفظ پر ہی تھی۔ وہ باہر آیا تو اتنے شور کی وجہ سے سکینہ بیگم اور صوبیہ سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑی تھیں۔ وہ انہیں اگنور کر کے بائک لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دادی، اوپر بھابھی کے پاس جاؤں؟ صوبیہ نے پاس پریشان چہرہ لیے کھڑی سکینہ بیگم سے کہا۔ نہیں، ابھی رہنے دو، ان دونوں کے معاملے میں پڑھنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم جاؤ عثمان کو یونیفارم استری کر لو۔ سکینہ بیگم نے کچھ سوچ کر صوبیہ کو منع کر دیا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ 1 گھنٹے سے وہیں بیٹھ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسے اب اپنے سامنے سوالیہ نشان نظر آ رہا تھا۔ وہ کیسے عدیل کا رویہ ٹھیک کرے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اپنی ضد اور محبت کی وجہ سے وہ کسی کو کتنی تکلیف دے چکی تھی، ابھی اس کا احساس ہو رہا تھا، پر وہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی فی الحال اسے بس انتظار ہی کرنا تھا۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا، شیشے بکھرے پڑے تھے۔ اپنے بازو سے اس نے 2 جگہ سے شیشے نکالے اور اپنے پاؤں سے بھی۔ وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے خانے سے فرسٹ ایڈ کٹ نکال کر پٹی کی، جوتا پہن کر واش روم میں گئی، منہ دھو کر باہر آئی۔ باہر سب کا خیال آیا کہیں سب نے سن نہ لیا ہو، پر اب شیشے تو اٹھانے تھے، ورنہ عدیل دوبارہ سے ناراض ہو جاتا۔ وہ نیچے گئی تو سب سناٹا تھا۔ شکر ادا کرتی جھاڑو لائی، کسی طریقے سے صفائی کی۔ زندگی میں شاید پہلی بار وہ جھاڑو لگا رہی تھی۔ فارغ ہو کر سامنے گھڑی کو دیکھا تو 12 بج چکے تھے۔ کل یونی بھی جانا تھا۔ وہ سونے کی گھر سے بیڈ پر لیٹ گئی، ماتھے پر زخمی ہاتھ رکھا اور خالی نظروں سے اوپر دیکھنے لگی۔ دماغ میں ابھی بھی عدیل کے کہے گئے جملے گونج رہے تھے۔ پروفیسر، شاید تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے مجھے دوبارہ سے ضدی، بے خوف نڈر ابیحہ بننا پڑے گا۔ وہ اوپر چھت کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی، تبھی کمرے کے ہینڈل کو گھمانے کی آواز گونجی۔ اس نے جلدی سے وہی ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ دیا اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ عدیل کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے اس کے سوئے ہوئے وجود پر نظر پڑی تو ماتھے پر بل سے پڑے۔ وہ دروازہ بند کرتا اندر داخل ہوا۔ اس کو اگنور کر کے وہ اپنی سائڈ پر آ کر لیٹا۔ سامنے شیشے پر نظر پڑی تو شیشہ غائب تھا۔ اس نے خود کو ہی کوسا، بلا وجہ غصہ بیچارے شیشے پر نکال دیا۔ غصے سے ابیحہ کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک ویسے ہی لیٹی تھی۔ نظر اس کے بازو پر پڑی۔ ڈرامے، اس نے کہہ کر کروٹ بدلی۔ ابیحہ نے سب سنا تو وہ بھی دوسری طرف کروٹ لیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عدیل یونی جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ نیچے صوبیہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ ابیحہ کی نیند لیٹ کھلی تھی۔ عثمان اور ہمنا تو جا چکے تھے۔ وہ اب جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی۔ آج شاید پہلی بار وہ فراک اور چوڑی دار پاجامہ اور سب سے بڑی بات دوپٹہ لیے یونی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ارے ہاں بابا، آ رہی ہوں، جانتی ہوں رات کو یہ ساری اسائنمنٹ بنا لی تھی۔ اوکے میں آ رہی ہوں۔ اپنی اسائنمنٹ پیپرز فائل میں لگاتے ہوئے سمیر سے بات کری تھی۔ بات کر کے اس نے فون بند کیا۔ عدیل اپنا لیپ ٹاپ بیگ لیے نیچے جانے لگا۔ عدیل، مجھے بھی لے جائیے گا، میں بالکل تیار ہوں۔ وہ کندھے پر بیگ ٹکائے بولی، خود رکشے سے آ جانا۔ وہ بول کر بنا اس کے سنے نیچے چلا گیا۔ ابیحہ نے آنکھوں میں عمر ڈالنے والا پانی واپس بھیجا اور اپنی چیزیں لے کر نیچے آئی۔ صوبیہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ سوری یار صوبی، کل سے میں جلدی اٹھ کر تمہاری مدد کر دوں گی، آج پتہ نہیں لیٹ آنکھ کھلی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر بریڈ اور انڈا کھانے لگی۔ عدیل کو لگا وہ صبح منہ سے جا کر بیٹھی رہے گی، پر یہاں وہ فریش لگ رہی تھی جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کوئی بات نہیں، آپ آرام سے ناشتہ کرو۔ صوبیہ بول کر کچن سے چائے لینے چلے گی۔ پروفیسر، مجھے یونی لے کر جائیے گا، ورنہ لوگ کیا سوچیں گے؟ پروفیسر کی بیوی اور رکشے پر کیا عزت رہ جائے گی؟ اور ویسے بھی میں نے کبھی رکشے پر سواری نہیں کی، اب کیسے کروں گی؟ وہ بریڈ کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر بولی۔ پہلے ہی تم نے کون سی عزت چھوڑی ہے جو اب کوئی فرق پڑے گا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بول کر اٹھا اور بنا اس کی مزید سنے ہال سے نکل گیا۔ اب ابیحہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑیں۔ وہ کیسے جائے گی؟ رکشے پر جانا تو ناممکن تھا۔ وہ اپنی چیزیں پکڑے بھاگ کر باہر آئی اور سامنے عدیل کے پیچھے بائک پر سوار بیٹھ گئی۔ عدیل ابھی بائک سٹارٹ کر ہی رہا تھا جب یوں اس کے بیٹھنے پر اس کو غصے سے دیکھا۔ میرے پیارے سے پروفیسر، غصہ کرتے راستے میں کر لیجیے گا، فی الحال چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے، لیکچر چھوٹ جائے گا پلیز۔ وہ چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے بولی۔ عدیل نے بھی مزید بحث کرنے سے خود کو باز رکھا اور بائک سٹارٹ کر دی۔ ابیحہ نے شکر ادا کیا کہ وہ دوبارہ نہیں بگڑا۔ پورے راستے وہ دونوں خاموش رہے۔ ابیحہ کو تو اتنی خوشی کافی تھی کہ وہ آج اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب وہ کبھی سوچا کرتی تھی تو ناممکن سا لگتا تھا، پر اب وہ سب خواب ایک حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے آ گئے تھے اور وہ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ بائک یونی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ جلدی سے بائک سے اتری تھی۔ چلیں؟
अबीहा ने आईब्रो झुकाकर अदील से पूछा। अदील ने आसपास देखा, काफ़ी लोग उन दोनों को देख रहे थे। उसने अबीहा की तरफ देखा जो कि स्किन कलर की प्यारी से लंबी फ्रॉक चूड़ीदार पजामा पहने, गले में दुपट्टा डाले, अपने बालों को खुला छोड़े, मेकअप से आरी चेहरे के साथ उसके सामने खड़ी थी। अदील ने नज़र फेर ली। वह बाइक से उतरा। आइंदा मेरे साथ कहीं भी जाना हो तो चादर लेकर आना, वरना घर रहना, वो बोलकर आगे बढ़ गया। क्या बात करें, मुझसे ये दुपट्टा संभालना मुश्किल हो रहा है और चादर? नो नो नो। उसने सोच कर ही झुरझुरी ली और उसके पीछे भागे। वो यूनि में दाखिल होते स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गया। अभी अपने डिपार्टमेंट की तरफ आई। सामने गार्डन में उसे चारों नजर आ गए। उसने हाथ हिलाकर उन्हें अपनी तरफ मतवजा किया और चलती हुई उनके करीब आई। अबीहा, ये तुम हो? किरण और मोहम्मद के आसपास चक्कर लगाते हुए बोली। क्यों, क्या वो अच्छी नहीं लग रही? वो घूमते हुए बोली। अरे बहुत प्यारी लग रही हो। पर एकदम से ड्रेसिंग चेंज, आहिल ने कहा। हाँ बस ऐसे ही, चलें क्लास से लेट हो जाएंगे, सर से डांट पड़ेगी। वो घड़ी से वक्त देखते हुए बोली। हाँ चलो मोनो, आज तो बहुत सी बातें भी करनी है। समीर एक्साइटेड होते बोला। वो पांचों अपनी क्लास में दाखिल हुए। सभी अबीहा को शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। मुबारक हो अबीहा। अलीना और उसकी कुछ सहेलियाँ उसके करीब आकर बोली। शुक्रिया, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली। वैसे अबीहा, बहुत बड़ा चेंज नहीं आ गया? कहाँ तुम स्टाइल आइकन थी और अब देखो क्या पहन कर आ गई हो, बहन जी लग रही हो। अलीना अपनी सहेली के साथ हाथ पर हाथ मारती हुई बोली। ओ अलीना, तुम्हें क्या बताऊँ, जब इंसान को उसकी मोहब्बत मिल जाती है ना, तब ये बाकी चीज़ें बहुत बेमानी से लगने लगती हैं। फिर तुम वो सब करना चाहते हो जो आपके महबूब की पसंद हो, और उसमें ही खुद को खूबसूरत महसूस करते हो। पर ऑफ कोर्स तुम ये बात समझ नहीं सकती, तुम्हें मोहब्बत मिली नहीं ना। अगर यही एटीट्यूड रहा तो वो घास पे नहीं डालेगा। अगर उसे पाना चाहती हो तो अपनी ज़बान, दिल और दिमाग साफ़ करो। दिल से उसके सामने इकरार करो, खुद ब खुद मिल जाएगा वो। अबीहा पहले तंज़िया अंदाज में मगर आखिर में मुस्कुरा कर बोली। उसका इशारा अलीना समझ चुकी थी। वो चुप सी हो गई। तभी क्लास में सर दाखिल हुए। अलीना और उसके दोस्त ने अपनी जगह पर आकर बैठी। क्लास शुरू हो गई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। नहीं समीर, जो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने अकेली और परेशान से खड़ी अबीहा को देखा। वो तो फ़ौरन उसकी तरफ आया। अदील पता नहीं कहाँ है, नज़र ही नहीं आ रहे। वो इधर उधर नज़र घुमाते हुए बोले। तो फ़ोन कर ले। अबीहा ने मोबाइल निकाल कर उसे कॉल मिलाई, पर आगे से फ़ोन बंद था। क्या पता वो चला गया, और शर्म आनी चाहिए उसे, तुझे यूँ अकेले छोड़कर चला गया। समीर का दिमाग ख़राब हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, वो आ जाएंगे। इतनी भी लापरवाही नहीं जो यूँ चले जाएं। अबीहा ने जैसा खुद को ही समझाने की कोशिश की। समीर ने सांस लंबा खींचकर जैसे अपने गुस्से को कम करने की कोशिश की। उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ा। तभी अबीहा ने बाजू छुड़ा लिया। नहीं सैम, ये मेरी अकेली की लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगी। वो आ जाएंगे, ना आए तब भी चली जाऊंगी। घर का एड्रेस पता है मुझे, वो संजीदगी से बोली। समीर ने तासुब से उसे देखा। अबीहा, तुम उसके पीछे पागल हो चुकी हो, और कुछ भी नहीं। जितनी देर इंतजार करना है कर, मैं जा रहा हूँ। तेरे लिए अब वही सब बन गए, एक दोस्त की तो कोई अहमियत ही नहीं है। वह गुस्से से कहता बिना उसकी बात सुने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। अबीहा ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो चला गया और अबीहा वहीं दरख्त के साए में खड़ी हो गई। कहाँ उसके पास गाड़ी हुआ करती थी, और आज वो वहीं खड़ी उस शख्स का इंतजार करी थी जिसे शायद याद भी ना हो कि वो वहाँ खड़ी है। 1 घंटे तक वो इधर उधर चक्कर लगाती रही और बार बार अदील के नंबर पर कॉल करती रही, पर नंबर मुसलसल बंद था। खुद ही जाना पड़ेगा, वो सोचती। सड़क पर पहुंची और एक रिक्शा रोका, उसे एड्रेस बताया। आधे घंटे में रिक्शा घर के सामने रुका। उतर कर उसने बैग से पैसे निकालने थे, पर उसके अंदर कुछ नहीं था। वह सुबह जल्दी में खाली हाथ रह गई थी, खाली हाथ ही आ गई थी। कॉलेज में समीर ने नई गाड़ी की ट्रीट दी थी। आप 1 मिनट रुके, मैं पैसे लेकर आती हूँ। वो रिक्शे वाले को बोलकर घर में दाखिल हुए। सामने अदील की बाइक नजर आई। अभी वो हॉल की गेट पर ही थी जब अंदर से सकीना बेगम की आवाज़ आई। तुम अकेले आ गए? हाँ, अबीहा कहाँ है? तुम उसे वहाँ ही छोड़ आए? सकीना बेगम के गुस्से से भरी आवाज़ आई। शायद वो अभी अभी आया था। दादी, इतनी भी कोई बच्ची नहीं है, आ जाएगी। अदील चिढ़कर बोल रहा था क्योंकि सकीना बेगम से उसे उसकी लापरवाही पर टोक रही थी। दादी जान, मैं आ गई हूँ। सॉरी, ये लेट हो गया। असल में आखिरी क्लास लंबी थी। मैंने अदील को मैसेज कर दिया था कि चले जाएं, मैं आ जाऊँगी। आप पहले ही बता देते। बिला वजह दादी को परेशान किया। वो अंदर दाखिल होते हुए मुस्कुराकर सकीना बेगम को गले लगाते हुए बोली। ड्रामेबाज, अदील ने उसके यूँ झूठ बोलने पर चेहरा फेरा था। अदील, मुझे थोड़े से पैसे दें, बाहर रिक्शे वाले को देने। वो अदील के करीब आकर होले से बोली। अदील ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अदील को ये था कि वो उसे छोड़कर आएगा तो वो घर में आकर लड़ाई करेगी, पर शायद उसका प्लान उल्टा पड़ गया। यहाँ उसी की क्लास लग गई, पर वो यहाँ भी उसे बचा गई। मैं दे आता हूँ, वो बोलकर बाहर चला गया। वो पलट कर किचन में चली गई। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। हम ना बेड पर बैठी टेस्ट की तैयारी कर रही थी जब मोबाइल बजा। उसने मोबाइल को पकड़ा तो ऊपर समीर नाम लिखा जगमगा रहा, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। उसने ओके करके कान को लगाया। अस्सलाम वालेकुम, समीर बोला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? किताब बंद करते हुए बोली। ठीक हूँ, तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है? आज मिली क्यों नहीं? मैं इंतज़ार कर रहा था। समीर बोला। बहुत मसरूफ़ थी, 1 मिनट का भी वक्त नहीं मिला। सही है, अब मेरे लिए वक्त ही ख़त्म हो गया। वो बेड पर लेटा शिकवा कर रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सच में मसरूफ़ थी, वरना मैं भी तो मिस कर। हमने उसके नाराज़ होने की डर से फ़ौरन बोली। तभी आखिर में ज़बान दांतों तले दे दी।
वो रवानगी में क्या बोल गई थी? क्या कहा? मिस कर रही थी? वो फ़ौरन बेड पर सीधा होकर बैठा। मैंने कब कहा? वो फ़ौरन मुकर गई। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें तो कल बताता हूँ। अच्छा सुनो, समीर मुस्कुराकर बोला। उसके यूँ कहने पर हमना के दिल की धड़कनें बढ़ीं। बोलो, उसने गला खंगार कर कहा। बोल, एक बात कहनी है, कल यूनी में मिलना ज़रूरी है। यूँ समझो ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बतानी है। वो मुस्कुरा रहा था। हमना के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वो क्या कहने वाला था? क्या जब वो सोच रही थी वही? मिल लूँगी, अभी मैं फ़ोन रखूँ। वो जल्दी जल्दी बोली। रुको एक मिनट, अबीहा कैसी है? वो घर कब पहुँची? समीर ने अबीहा का पूछ लिया। भाभी तो 3 बजे के करीब आई थी। आपकी शायद कोई क्लास थी इसलिए लेट हो गई। हमना ने अबीहा का बताया हुआ झूठ कहा। समीर चुप कर गया। और तुम्हारा भाई कब आया था? अब उसका लहजा सख्त था। भाई भी 3 बजे के करीब ही आए थे, उनके बाद ही भाभी आई थी। ठीक है, चलो अब पढ़ लो, मुझे कुछ काम है। समीर बोलकर फ़ोन बंद कर गया। उफ, हद है, अब ये कल क्या कहने वाले हैं? हमना का दिमाग सोच सोच कर बंद हो रहा था। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।